بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم لوگ زندگی میں بہت ساری ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ موقع پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ٹھہر کے رک کے غور کریں کہ یہ اصطلاح وجود میں کیسے آئی ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ مذہبی گفتگو میں، چاہے وہ علماء کی مجالس ہوں یا ان کا علمی کام یا پھر مسلمانوں کا عام دینی شعور اور تعامل، اس میں بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو شاید مذہب نے ایجاد کیا ہے یا یہ خدا یا خدا کے پیغمبر نے دنیا تک پہنچائی ہیں، لیکن ان کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ انہی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح حدیث متواتر کی بھی ہے۔ آپ نے بالعموم یہ سنا ہوگا کہ اہل علم علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث دین کا ایک بنیادی سورس ہے، لیکن جو اعتراضات حدیث پر عقلی طور پر لوگ وارد کرتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی پہنچا رہا ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی یا تغیر کا امکان ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں فرمایا، تو یہ سارے جو اعتراضات ہیں ان کو حدیث متواتر دور کر دیتی ہے۔ گویا وہ اعتراض جو آپ خبر واحد میں اٹھا رہے تھے حدیث متواتر میں، تو وہ اعتراض بھی نہیں اٹھائے جا سکتے۔ لہٰذا حدیث دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس تھی اور ہے، اس کو حدیث متواتر اور مضبوط کر دیتی ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیسے کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کی کوئی توضیح تفسیر ہم تک پہنچائی ہے، اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس کا کیا مدعا یا مقصد ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی بات بظاہر حدیث سے مختلف نظر آتی ہے، تو اس موقع پر بھی حدیث متواتر ہے کہ جس کا معنی اور جس کا مفہوم خود دین کے باقی کانٹینٹ اور سورسز پہ پریویل کرے گا۔ تو یہ وہ ٹرمینالوجی یا اصطلاح ہے جو بالعموم استعمال کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حدیث متواتر سے جو چیز ہم تک پہنچے وہ بالکل اسی طریقے سے قطعیت، حتمیت اور ایک ایبسولوٹ انداز میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، جس طریقے سے گویا قرآن مجید کی ہدایات ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حدیث متواتر کیا ہے، یہ اصطلاح کیسے وجود میں آئی، اور بالعموم جو اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے دین کے کانٹینٹ کے حوالے سے، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک مختصر سا مضمون میں نے اس ضمن میں لکھا ہے اور میں آج اسی کو پڑھ کر یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی علمی روایت میں موجود اصولیین اور محدثین دونوں بعض احادیث کو متواتر قرار دیتے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصطلاح کہ حدیث متواتر کوئی ہوتی ہے، یہ فیصلہ قرآن مجید نے نہیں کیا، نہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ یہ فیصلہ آپ کے صحابہ نے کیا، بلکہ دین کی جو علمی روایت ہے، دین پر غور و فکر کی جو تاریخ ہے، اس میں ایک طبقہ فکر جو مذہب پر غور و فکر کے اصول متعین کرتا ہے، جس کو اصولیین کہا جاتا ہے، اور ایک طبقہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرتا ہے، جن کو محدثین کہا جاتا ہے، ان کی وضع کردہ ایک اصطلاح ہے۔ یعنی انہوں نے حدیث متواتر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ یہ نہ قرآن مجید میں کہیں زیر بحث ہے، نہ خود حدیث کے اندر کوئی چیز زیر بحث ہے کہ حدیث متواتر کوئی چیز ہو۔ تو میں نے لکھا کہ مسلمانوں کی علمی روایت میں موجود اصولیین اور محدثین دونوں بعض احادیث کو، یعنی دونوں طبقے بعض احادیث کو متواتر قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ وہی تواتر ہے جو قرآن مجید کے نقل کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے؟ یعنی ایک اور تواتر خود اصولیین کے ہاں زیر بحث آتا ہے، محدثین کے ہاں زیر بحث آتا ہے، اس وقت جس وقت وہ قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید بھی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعنی پے در پے، ایک ایسے سلسلے سے
کہ جس میں لاتعداد لوگ موجود ہیں. تو کیا یہ وہی تواتر ہے جو قرآن مجید کے نقل کے موقع پہ بیان کیا جاتا ہے اور جس کی تعریف یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ ایسی خبر جو اتنے لوگوں نے بیان کی ہو کہ جن کی کثرت کی وجہ سے ان کا جھوٹ پر جمع ہونے محال ہو؟ یعنی جو تعریف کی جاتی ہے تواتر کی وہ یہ کی جاتی ہے کہ ایسی خبر کہ جس کو بیان کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ تعریف کی جاتی ہے متواتر کی. اس وقت کی جاتی ہے جس وقت قرآن مجید کے نقل کو دنیا کو بیان کیا جا رہا ہو. تو میں نے یہ سوال اٹھایا ہے ابتدا میں کہ جب اصولیین اور محدثین حدیث پر بھی تواتر کا حکم لگاتے ہیں تو کیا یہ وہی حکم لگا رہے ہوتے ہیں, اسی تعارف کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں جو تعریف انہوں نے قرآن مجید کو بیان کرتے ہوئے سمجھی ہوئی ہوتی ہے؟ تو اس کا پھر میں نے جواب یہ دیا کہ حدیث پر تواتر کا حکم لگانے والے اہل علم اس بارے میں دو رائے رکھتے ہیں. یعنی وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے, اس کو لوگوں نے منتقل کیا ہے اتنی بڑی تعداد نے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ جمع ہوں اور سارے لوگ یہ ارادہ کریں کہ آج سے مل کر ہم جھوٹ بولیں گے اور پورے جھوٹ کو اگلی نسل میں جاری کر دیں گے. تو محدثین اور اصولیین اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہم حدیث پر اس تواتر کا حکم لگا رہے ہیں اس سے کیا مراد؟ دو آراء رکھتے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ حدیث کے تواتر سے مراد ہے کہ جس طرح کسی خبر کا متواتر ہونا قطعیت یعنی یقین کا فائدہ دیتا ہے, اسی طرح اگر کوئی اور خبر بھی قطعیت اور یقین کا فائدہ دے تو اس کی حیثیت بھی تواتر تک پہنچ جانی چاہیے ہے. لہذا ان کے نزدیک حدیث کا تواتر کیفیت نقل کا نام نہیں بلکہ علم القطع کے حصول کی بنیاد پر کسی خبر کا حکم ہے. کیا مطلب؟ پہلی رائے یہ ہے کہ جس وقت ہم حدیث کے اوپر تواتر کا اطلاق کرتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں یا تواتر کو اس کی صفت کے طور پر بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ وہ خبر ہے کہ جب انیشیٹ ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں انیشیٹ ہوئی اور انہوں نے آگے اس کو پہنچا دیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل المحال ہے, جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہوا. نہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پروسیس ہوتا ہے جو قرآن مجید کے نقل میں ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ایک قطعی بات معلوم ہو جاتی, وہ بات کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی حدیث سے بھی ہمیں کوئی قطعی حقیقت معلوم ہو جائے تو نتیجے کے لحاظ سے وہ وہی کام کر رہی ہے جو ایک خبر متواتر کرتی ہے. لہذا اس خبر پر بھی تواتر کی صفت کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ پہلا نقطہ نظر. اس رائے کو اہل علم بالعموم ما افاد القطع سے بیان کرتے ہیں, یعنی وہ چیز جو قطعیت کا فائدہ, یعنی وہ خبر جس وقت وجود میں آئی تو ابتدان خبر واحد ہی کے اصول پر آئی, یعنی وہ ہے ایک ہی بندے سے انیشیٹ ہوئی ہوئی رپورٹنگ. قرآن مجید کے بارے میں جب تواتر کہا جاتا ہے تو وہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ اس کو ایک آدمی نے شروع کیا تھا, اس سے ایک نے سنا اور کرتے 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 یہ مشہور ہو گیا. نہیں, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کا معاملہ مختلف ہے. یہاں پر حدیث متواتر یہ جو پہلی رائے ہے اس کے تحت شروع ایک ہی آدمی سے ہوئی ہے, انیشیٹ کرنے والا ایک ہی آدمی, اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. تو ابتدا خبر واحد ہی کے طریقے پر ہوئی ہے اور نقل بھی خبر واحد ہی کے اصول پر ہوئی ہے, لیکن اس خبر واحد میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ چونکہ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتی ہے, لہذا اس حدیث کو بھی نتیجے کے لحاظ سے تواتر کے قائم مقام سمجھ لینا چاہیے. گویا ایک عقلی مقدمہ ہے, ایک عقلی استنباط ہے کہ چونکہ تواتر سے قطعیت حاصل ہوتی ہے اور یہاں ایک خبر واحد سے بھی قطعیت حاصل ہو رہی ہے, لہذا اس بنیاد پر خبر واحد کو بھی متواتر کہہ دینا چاہیے. تو یہ پہلی رائے ہے. دوسری رائے اس حوالے سے یہ ہے, جو سوال ہم نے اصل میں اٹھایا تھا کہ کیا یہ وہی تواتر ہے جو قرآن مجید کے ہاں زیر بحث آتا ہے, اس پر جو دوسری رائے ہے وہ یہ کہ اگر کسی خبر کو معتد بھی تعداد, یعنی اتنی بڑی لوگوں کی تعداد کے جو ایک سنجیدہ تعداد سمجھی جاتی ہے, جن کو
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریزنیبل فگر یا ریزنیبل نمبر، جو کہ محدثین کے نزدیک مختلف ہیں. یعنی بعض لوگ اس نمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 4 ہوں، اس بات پر قیاس کر کے کہ زنا کے الزام کے لیے 4 لوگوں کی شہادت کے اوپر مقدمے کے اندراج کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. بعض لوگ 7 بیان کرتے ہیں، بعض لوگ 70 بیان کرتے ہیں. یعنی اپنے فہم سے اور اپنی عقل سے ایک ریزنیبل اماؤنٹ اگر انسان مقرر کر لے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بات بھی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جس درجے میں کوئی متواتر خبر پہنچتی ہے. یعنی اگر اتنا ریزنیبل اماؤنٹ ہو لوگوں کا تب بھی اس کو متواتر کہہ دینا چاہیے. لہذا جب معاشرے میں افراد کی اتنی بڑی تعداد ان اخبار کو یعنی وہی خبر روایت، وہی انیشل رپورٹنگز، ان کو بیان کرنے لگ جائے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلد محال ہے، تو اسے بھی متواتر مان لینا چاہیے. خلاصہ کیا ہوا ان 2 آراء کا؟ پہلی رائے کے مطابق یہ وہ متواتر نہیں ہے جو قرآن مجید کے ہاں زیر ہے، بلکہ نتیجے کو سامنے رکھ کے ہم نے تواتر کا قائم مقام بنا لی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں ہم کہ یہ انیشیٹ ہوتے ہوئے وہ معاملہ نہیں ہوا جو قرآن مجید کے بارے میں ہوا، بلکہ اس کو انیشیٹ کرتے ہوئے اگر اتنی تعداد جو کہ محدثین کے نزدیک مختلف ہے، کوئی 3 کوئی 6 کوئی 10 کوئی 70 کہتا ہے، یہ ہو جاتی ہے یا انیشیٹ ہونے کے بعد وہ چیز اتنی بڑی تعداد میں شائع ہو جاتی ہے، تو اسے بھی متواتر کہہ دینا چاہیے. یہ 2 آراء ہیں. ہمارے نزدیک ان دونوں آراء کے تحت حدیث پر تواتر کی صفت کو شامل کرنا محل نظر ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، یہاں پر میں یہ جو 2 آراء میں نے اوپر بیان کی، کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث متواتر ایک چیز ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن ان 2 ذریعوں سے پیش کی جاتی ہے. ایک طریقہ کار کہ چونکہ نتیجے کے اعتبار سے وہ مماثل ہو جاتی ہے اس تواتر کے جو قرآن مجید کی نقل میں زیر بحث ہے، یعنی وہاں قرآن مجید سے ہمیں قطعیت یعنی یقین حاصل ہوتا ہے. تو اگر یہاں بھی ہو جائے تو اس کو اس کے قائم مقام سمجھ لینا چاہیے. پہلی رائے. اور دوسری رائے کہ اگر کسی روایت کو اتنی بڑی تعداد بیان کر دے، جو کہ محدثین کیا مختلف ہے، بعض کے نزدیک 3، بعض کے نزدیک 6 7، بعض کے نزدیک 10، بعض کے نزدیک 70، اور وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے، اتنی بڑی تعداد اس کو بیان کرنے لگ جائے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، اس کو بھی متواتر سمجھ لینا چاہیے. ان دونوں آراء کو ہم محل نظر سمجھتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ریشنل کار فرما ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اس پر ہم سوال کر سکتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں وہ اب یہاں پر زیر بحث آئیں گے. پہلی رائے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تواتر کا تعلق کسی عمل کے نقل ہونے کی خاص کیفیت سے ہے، اس کا تعلق نفس مضمون کے صدق اور کسب سے نہیں ہے. یعنی پہلی رائے یہ تھی کہ چونکہ بعض احادیث سے ہمیں وہ خبر مل جاتی ہے کہ جس کے اندر قطعیت اور حتمیت اور سچائی ہوتی ہے، لہذا اس کو بھی متواتر کہہ دینا چاہیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تواتر کا تعلق صدق اور کسب سے نہیں ہوتا. یعنی تواتر اس پروسیس کا نام ہے کہ جس کے ذریعے کوئی خبر منتقل ہوتی ہے. اس پروسیس کے انتقال میں اس خبر کے بارے میں تو یہ بات قطعیت سے کہی جائے گی کہ یہ لازمی ہوئی ہے، یہ تو سچ ہے، لیکن اس سچ کے نتیجے میں ہمیں کوئی سچائی حاصل ہو جائے، کوئی یقین حاصل ہو جائے، یہ تواتر میں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ اس کو میں نے آگے ایک مثال سے بیان کی ہے. مثلا یہ بات کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد بیان کرتی ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے کہ محمد بن عبداللہ ایک انسان تھے جنہوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو یہاں رسول اللہ کے اس دعوے کی صداقت زیر بحث نہیں ہے کہ چونکہ لوگوں نے ایک واقع متواتر نقل کیا ہے لہٰذا آپ لازماً سچے رسول تھے. آپ کی رسالت کی سچائی اس متواتر انتقال میں زیر بحث نہیں، بلکہ اس دعوے کے مطلق حدوث پر انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کا اتفاق ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. گویا یہ واقعات کے بارے میں انسانوں کا مشترک حافظہ ہے. کیا بات ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے واقعے کے حدوث سے لے کے اب تک اس بات کو بیان کیا ہے
کہ محمد بن عبداللہ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، تو اب محمد بن عبداللہ کا یہ دعویٰ کہ اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو تواتر سے ہم تک پہنچ گیا، اور اس دعوے کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد جھوٹ نہیں بول سکتی کہ یہ دعویٰ کسی شخص نے کیا ہی نہیں تھا. لیکن یہ خبر پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اس خبر کی بنیاد پر یہ کہیں کہ چونکہ اتنی بڑی تعداد نے یہ بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو اب دعویٰ بھی لازماً سچا یا جھوٹا ہونا چاہیے. تو دعوے کی سچائی یا دعوے کے اندر کذب، یہ خبر متواتر میں زیر بحث نہیں، بلکہ خبر متواتر اس پروسیس کا نام ہے کہ جس کے اندر انفارمیشن اتنی بڑی تعداد میں انیشیٹ ہو کر ہی پہنچ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی تعداد کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ وہ سب جمع ہو کے ایک جگہ پر جھوٹ بولیں. لہذا جو پہلی بات کہی گئی تھی کہ اگر کسی حدیث سے قطعیت کا فائدہ ملے، اگر کوئی خبر واحد ہمیں حتمی نتیجے تک پہنچا دے اور ہمیں اس سے قطعیت کا فائدہ ملے، تو اس پر بھی تواتر کا حکم لگا دینا چاہیے. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تواتر اس پروسیس کا نام ہے. تواتر کے ذریعے منتقل ہونے والے اخبار کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لازماً جو خبر اس سے آئے گی وہ اپنی ذات یا اپنی واقعیت میں سچائی اور کس کا بھی فیصلہ کر سکتی. تو یہ پہلی تنقید ہے جو اس پر ہم نے کی. دوسری، چنانچہ کسی قطعی حقیقت کو تواتر کے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ قطعی حقیقت صرف اس وقت ہمیں حاصل ہوگی کہ جب وہ خبر تواتر سے منتقل ہوئی ہو. اس لیے خبر واحد کو ما افاد القطع کی وجہ سے تواتر کا قائم مقام بنا لینا درست نہیں ہے. تواتر نقل علم کی اصطلاح ہے، کسی بات کی قطعی صداقت کے حصول کا ماخذ نہیں ہے، بلکہ اس کے محض حدوث کی قطعی شہادت ہے. یعنی ہم اس کے ذریعے سے نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچائی پہ مبنی تھا، اس کے اور دلائل اور اس میں لوگوں کی تعداد زیر بحث ہی نہیں ہے، اس میں کوئی فرد بھی نہ ہو میرے پاس، تو میں کسی عقلی مقدمے کی بنیاد پہ اس کی حقیقت اور صداقت کا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو تواتر کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو واقع کے حدوث کی سچائی یا کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو، بلکہ محض حدوث کے اوپر خبر دی جا رہی ہے. دوسری رائے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تواتر کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ نقل علم کی اصطلاح ہے. یہ اصطلاح علم و عقل کے مسلمات کو سامنے رکھ کر وضع کی گئی ہے. انسان اس طریقہ نقل علم سے حقائق کا ادراک حاصل کرتا ہے. لہذا جس واقعے کی اپنے حدوث سے آج تک ایسی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے گواہی دی ہو جن کا مل کر جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، تو اسے تو خبر متواتر کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ خبریں جن کو محض معاشرے میں مشہور ہونے کی وجہ سے متواتر مان لیا گیا ہے، یعنی حدوث کے وقت تو نہیں لیکن اس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے ان اخبار کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے متواتر ہیں، یہ موقف درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تواتر اپنی ابتدا اور اپنے حدوث کے وقت سے تواتر کہلاتا ہے، نہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی خبر کے معروف یا مشہور ہو جانے سے وہ تواتر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی کیا مطلب اس بات کا کہ جو دوسری رائے یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک خبر بہت مشہور ہو گئی ہے یا اس کو کچھ ایک ریزنیبل نمبر بیان کر رہا ہے تو بھی اس کو متواتر مان لینا چاہیے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حتمیت سے ہم تک پہنچا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت وہ انیشیٹ ہو رہا ہے اس وقت تواتر کا عمل اس میں پایا جائے. یعنی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس کو انیشیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں اور وہ آگے منتقل کریں تو اس کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ بات مبہم ہے یا اس میں قطعیت حاصل نہیں ہوتی. لیکن ایک بات انیشیٹ تاریخی ریکارڈ کے طور پہ ہوئی ہے، خبر واحد کے اصول پہ ہوئی ہے، بعد میں مشہور ہو گئی ہے، تو اس کو متواتر نہیں قرار دیا جا سکتا. چنانچہ ہمارے نزدیک تواتر خالص نقل علم کی اصطلاح ہے، یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے. لہذا کوئی خبر واحد کسی قطعی حقیقت
بیان کر کے متواتر بن جاتی ہے، نہ اس کے ثبوت کے لیے افراد کی تعداد کو طے کرنے کا حق مذہبی علماء کو حاصل ہے۔ یعنی یہ بات کہ کس چیز پر آپ تواتر کا حکم لگائیں گے، یہ علم کی بحث ہے، یہ مذہب کی بحث نہیں ہے۔ اور کوئی خبر واحد جس سے ہمیں قطعی حقیقت مل رہی ہے، وہ قطعی حقیقت کی بنیاد میرا کوئی علمی یا عقلی مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اصل قطعی بھی موجود ہو سکتا ہے، یہ وہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی یہ قطعی حقیقت میں خبر واحد کے بغیر بھی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد میں قطعیت بیان ہو جائے تو وہ متواتر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم خود سے یہ طے کریں کہ کتنے لوگ اس کو بیان کریں تو وہ متواتر ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے اسی محکم ذریعہ نقل علم کو خدا کا دین پہنچانے کے لیے اختیار کیا۔ یعنی تواتر، یہ جو طریقہ علم ہے، یعنی انفارمیشن کو دنیا تک پہنچانے کا جو میڈیم ہے تواتر کا، یہ رسول اللہ نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ دنیا میں ہمیشہ سے قطعی حقائق ایسے ہی منتقل ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین دنیا تک پہنچانا تھا اور دین قیامت تک پہنچانا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو اس ذریعے سے نہ پہنچائیں کہ جس میں یہ امکان پیدا ہو جائے کہ اس میں کوئی تغیر یا تبدل لوگ پیدا کر لیں، آپ نے وہی محکم اور قطعی ذریعہ اپنایا کہ جس میں بات یقین کے ساتھ لوگوں تک پہنچ جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ سوال ہم کبھی نہیں کرتے کہ اس کو جس شخص نے بیان کیا تھا وہ تو لپاٹیا، یا وہ تو جھوٹا تھا، یا اس کو یاد نہیں رہتا تھا۔ نہیں، یہ بحث ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں فرد زیر بحث نہیں ہے، وہاں معاشرہ زیر بحث ہے، وہاں جنریشن زیر بحث ہے، وہاں نسل زیر بحث ہے۔ اس لیے کہ جب چیز نسلوں کے ذریعے انیشیٹ کی جاتی ہے تو وہ پھر قطعی ذریعہ علم کے ذریعے محکم انداز میں انفارمیشن کو پہنچا دیتی ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے تواتر کے اسی محکم ذریعہ نقل علم کو خدا کا دین پہنچانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خدا کے کلام کو اپنے حدوث کے وقت ہی سے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو سنایا، لکھایا، دہرایا، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال تھا۔ اس لیے آج بھی ہم پورے اعتماد سے دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کلام 2، 4، 8 افراد نے نہیں بلکہ انسانی نسلوں نے منتقل کیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ نسلیں آج بھی مختلف حقائق منتقل کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہم تک خبر احاد ہی کے طریقے پر منتقل ہوئی ہیں، یہ آپ کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ کسی خبر واحد پر اگر ہمارا اطمینان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ صحیح بات ہے اور اس میں دین سے متعلق کوئی ایسی مستقل بذات ہدایت بیان نہیں ہوئی جو دین کے اصل ماخذ یعنی قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو ہر وہ خبر واحد بھی اسی بنا پر واجب الاطاعت ہے۔ یعنی اگر کسی خبر واحد میں، یعنی جو چیز متواتر حدیث کہہ کر منوائی جا رہی ہے کہ اگر یہ حدیث متواتر ہو جائے گی تو اب آپ اس سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے، اس کے بغیر بھی ہر حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہم تک پہنچتی ہے اور ہمیں اس کی صحت پر اطمینان ہے اور ہم یہ دریافت کر لیتے ہیں کہ اصل دین جو قرآن و سنت میں محصور ہے اس کی کوئی ہدایت اس میں نقل ہوئی ہے، تو وہ ویسے ہی واجب الاطاعت ہے۔ یعنی اس کے لیے تواتر کا زور پیدا کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصل دین کا ذریعہ موجود ہے، لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ رسول اللہ کے اس کی تفہیم یا تبیین یا اسوہ حسنہ یا اس کی بنیاد پہ کیے گئے کسی اجتہاد کو ہم تک منتقل کیا ہے، تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک اصل قطعی دین کی صورت میں موجود ہے، اور جس شخص کی بات ہم تک آ رہی ہے وہ پیغمبر ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو اطاعت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر اس خبر واحد کے آگے بھی سر تسلیم خم کیا جائے گا جس میں دین کی وہی ہدایت بیان ہوئی ہے جو اصل دین میں موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے خبر احاد نقل کی کیفیت کو تبدیل کرنا اور اسے قرآن مجید کے برابر لا کھڑا کرنا خلاف حقیقت ہے، اس لیے کسی حدیث پر متواتر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کیا ہوا گفتگو کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ تواتر علم کے نقل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت انسانوں نے پیدا کی ہے۔ انسان حتمی انداز میں جب حقائق کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نسلوں کے ذریعے اس علم کو آگے منتقل کرتے ہیں۔
یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے جب دین کا کانٹینٹ ہم تک پہنچایا قرآن اور سنت کی صورت میں، تو یہی محکم ذریعہ علم ہے جس کو اپنایا. یعنی دین ایک دن کسی کے کان میں نہیں بتا دی بلکہ معاشرے کو سکھائے. قرآن مجید کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو 20 لوگ لکھتے تھے، سینکڑوں لوگ پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، پورے معاشرے میں وہ جاری تھا. یہی معاملہ سنت متواترہ کا ہے، یعنی ایک پورا ٹریڈیشن ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ روز نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 20 سال نماز پڑھی، اس کو لوگوں نے دیکھا، اس پر عمل کیا، اس کو آگے پہنچا دیا. تو یہ دوسرا ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے سے محکم اور قطعی ذرائع پہنچائے جاتے. اس کے برخلاف ایک اور ذریعہ علم بھی ہے، وہ ہے خبر واحد، یعنی ایک آدمی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی بنیاد پر تاریخ منتقل کر. یہ تاریخی ذریعہ علم ہے، اس کو کبھی بھی متواتر میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس سے اگر کسی خبر پر کوئی اطمینان ہوتا ہے تو اس کو متواتر کے نتیجے کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے. یہ اصطلاحات کا ایک غلط استعمال ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.